اگر بلوچستان کے پیٹریوٹک بلوچ اس نیریٹو کو سپورٹ کریں جو پاکستان آرمی یا پاکستان کی ریاست پریزنٹ کر رہی ہے، وہاں بھی آوازیں خاموش ہیں بالکل. وہ رئیسانی کا چھوٹا سا 19-20-21 سال کا بیٹا ہے، وہ بیچارہ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ سارے ایلڈر، سردار، بڑے بڑے بقرات، وزیر، چیف منسٹر، گورنر جو کہ یہ لے کر گئے تاکہ مطالبات منوا سکیں. آپریشن ہوا، کامبیٹ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز گئے، ایس ایس جی کی ٹیمز گئیں، 5 مختلف ٹیمز موقع پر پہنچی. مخالفت کا نعرہ لگا دیا. ابراہم اکارڈ پارٹ 2 معاہدہ شدید خطرے میں. امریکہ کی طرف سے خان کی رہائی کا معاملہ اور جمہوریت کی بحالی کا جو 90 دن کا معاملہ ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. اور حکومت مخالف جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور فیلڈ مارشل کے درمیان سرد جنگ کی خبریں بھی ہیں. کووں اور چیلوں کی طرح، گدھوں کی طرح بیٹھ کے بلوچستان کو نوچ رہے ہیں. جب کرائسس ٹائم آیا تو سب سکتہ تاری، خاموش. ناٹا منہ، بالکل منہ میں فالج ہوا ہوا، سب کے خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتا. اس بچے کو آگے کر دیا، وہ شہید رئیسانی کا جو چھوٹا سا لڑکا ہے. جسٹ امیجن، یہ ریاست کی اونرشپ ہے نیریٹو کے حوالے سے اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے. تو نیریٹو از دا سیکنڈ ایشو. پولیٹیکل اونرشپ پہلی ہے، دوسرا نیریٹو ہے. جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل اونرشپ آ جاتی ہے اور ایک نیشنل نیریٹو بن جاتا ہے، تو اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ جا کر ریاست پوری طاقت کے ساتھ اپنے ایلیمنٹس آف پاور کو استعمال کرتے ہوئے آپ دشمنوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس قسم کے دہشت گردوں، خوارج اور فتنہ ہند سے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جو انسرجنٹس ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو ان سے لڑنے کی اسٹریٹجی بتاتا ہے، اس میں سارا ایمفیسس، سارا زور اللہ تعالیٰ سائیکولوجیکل آپریشنز پر دیتا ہے. یعنی نوٹ کریں، بڑی حیران کن بات ہے. صدقے جائے انسان اپنے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ہمیں قرآن میں اور سنت میں بتائی نہ ہو. اگر ہم بدنصیب ہوتے ہیں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو قتل کر دو، یہ نہیں فرمایا. قرآن نے قتل کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ اتنا خوفناک ہے کہ صاف سائیکولوجیکل آپریشن وارفیئر میں وہ دشمن کی نفسیاتی طور پر تباہی پھیلا دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین میں فساد کرنے والے ان کو پکڑو قتل کر دو. فرمایا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر، یعنی الٹا سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹی ٹانگ کاٹو اور اس کو سولی چڑھا دو. یعنی پورے درخت سے لٹکا دو اس کو، جا کے اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، وہ درخت سے لٹک رہا ہو، وہ چیخیں مار رہا ہو، اور پھر ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی جمع کرو جو دکھاؤ ان کو کہ یہ اس کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے، کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور زمین میں فساد پیدا کرے. سائیکولوجیکل آپریشن، نفسیاتی جنگ. دشمن بھی تو ہمارے خلاف یہی کرتا ہے نا. وہ سیدھا سیدھا گولی تو نہیں مارتا ہمارے جوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو، وہ ان کو لٹا کر گلے کاٹتا ہے، ان کی ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کو نشر کرتا ہے تاکہ پورے علاقے میں، ملک میں دہشت پھیل جائے کہ یہ کیسے خوفناک لوگ آئے. تو اللہ نے یہی طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ان کے خلاف کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی بنانے جاؤ تو پہلے سائیکولوجیکل آپریشنز کرو، پہلے نفسیاتی جنگ کرو، دشمنوں کو دہشت زدہ کرو، دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرو. صرف مارنے کا حکم نہیں ہے، نفسیاتی طور پر پورے معاشرے کا سائیکولوجیکل آپریشن کرنے کا حکم. اور یہ کام دوبارہ پاک فوج نہیں کر رہی، یہ اللہ کا حکم آپ پورا نہیں کر رہے. آپ ان آئی بی او میں ان کو جا کے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مارے جاتے ہیں پھر ان کو سولی لٹکاؤ نا. پورے معاشرے کو، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو دکھاؤ کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو اور لٹکا دو. جن کو تم زندہ گرفتار کرتے ہو ان کو پھر سزا چوک میں دو، ان کو جیلوں میں پھانسیاں مت دو، ان کو جنگل میں لے جا کے فائرنگ سکواڈ کے آگے مت کھڑا کرو. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے لوگوں کے سامنے کاٹو، ان کو سولی چڑھا دو. وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ پبلک میں آپ کے گلے کاٹتے ہیں، پبلک میں آپ پہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، پبلک میں وہ اس کی ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو پھیلاتے اور دکھاتے اور دنیا پہ دہشت طاری کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں. اور عام لوگ سہم کے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ان کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے، یہ تو گلا کاٹ دیتے ہیں.
آپ کو یہ سختی کرنی پڑے گی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. کھل کر اعلان کرے کہ آج سے ہماری نیشنل رسپانس اسٹریٹجی قرآن پاک پر بیس کریں گے, ہم شریعت نافذ کریں گے ان زمین میں فساد کرنے والوں. قرآن یہ اسٹریٹجی دیتا ہے کہ جب تم ان سے جنگ کرو تو قاتلو ائمۃ الکفر, ان کے لیڈرشپ کو پہلے مارو. ائمۃ الکفر, ان کی لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹ کرو. آپ نے اسرائیل یہ کرتا ہے, آپ نے دیکھا جب ایران سے جنگ شروع ہوئی نہیں تو سب سے پہلے لیڈرشپ کو مارنا شروع کر دیا. آپ کو یہی کرنا ہے ان کے ساتھ, آپ ان کی لیڈرشپ کو قتل کریں اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو اور بری طرح سے ماریں, پبلک میں ماریں, سب کے سامنے ماریں اور یہ کہہ کر ماریں کہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی چڑھایا جائے. ایک دفعہ آرمی نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, بنو میں جو مارے گئے تھے ان کی لاشیں سڑک پر رکھ دی تھیں اور تماشا لگا تھا. دہشت تاری ہو گئی تھی ٹی ٹی پی پہ. انہوں نے باقاعدہ انگریزی میں خط لکھا تھا امریکہ کو. امیجن کریں, ٹی ٹی پی نے انگریزی میں خط لکھا امریکہ کو کہ پاکستان آرمی ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے. یہ اور ہیومن رائٹس, جہنم کے کتے ہیومن رائٹس مانگ رہے ہیں. صرف ایک واقعے کے بعد آرمی نے ان کو کچھ لاشیں سڑکوں پہ پھینکی, وہ بنو کرک روڈ کے اوپر ان کی لاشیں پڑی رہی سڑکوں پہ کئی دن, کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ایسی دہشت تاری ہوئی ان جہنم کے کتوں کے اوپر. پھر وہ سوشل پریشر آ گیا, نہیں جی ہٹائیں, ایسا نہ کریں, قبیلے برا مانتے ہیں, یہ وہ فلانا. یہ آرمی پیچھے ہٹ گئی, چونکہ اگین پولیٹیکل اونرشپ کوئی نہیں تھی. آرمی پیچھے ہٹ گئی, کوئی لوکل سپورٹ اس کو نہ ملی, پولیٹیکل سپورٹ, اور وہ کام بند کر دیا گیا. اب وہی ہو رہا جو پہلے ہوتا تھا کہ دہشت, جہنم کے کتوں پر کوئی دہشت تاری نہیں ہوتی, عوام کا سائیکولوجیکل آپریشن نہیں ہوتا. عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیننٹ پاور کون سی ہے. جو وہاں لوکل آبادی ساری ہے وہ ساری جہنم کے کتوں کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو سارے نیوٹرل لوگ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن 10 دہشت گرد تھے, 60 ٹھوک دیے, 7 مار دیے, باقی زندہ پکڑ لیے. تو اب یہ ایک بہت بڑی کارروائی جو ہے, اس سے پہلے بھی جعفر ایکسپریس کا سانحہ آپ کو یاد ہے, اس میں بہت بڑے پیمانے پر بعد میں تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائی گئیں کس طرح سے یہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جو کاؤنٹر ٹیررزم اور ہاسٹیجز کو چھڑوانے والا جو آپریشن ہے, جو کہ بہت محتاط طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ اگلے بندے ان کے قبضے میں ہوتے ہیں, وہ کیا گیا. بی ایل اے کو ناکامی ہوئی, اس میں وہ اپنے مطالبات تسلیم نہیں کروا پائے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی پی جو ہے اسے بھی اس وقت کواد کاپٹرز دیے گئے ہیں. کل یہ خبر آئی کہ کواد کاپٹر سے ان کا اپنا, پرسوں کی ہے خبر کہ گولہ گرا ہے جی, اور اس سے ان کا اپنا کمانڈر مارا گیا. چلیں اچھا ہوا, ایک فتنہ تو اپنے ہاتھوں ہی سر کچلا گیا اس کا. لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان کی افواج پر حملہ کرنے کے لیے, اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ وزیرستان کے اندر میر علی کے علاقے میں پاکستان کی افواج جو ہیں ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا. بڑے پیمانے پر دھرتی ماں کے بیٹے دھرتی ماں پر قربان ہوئے, شہادتیں ہوئیں. ٹی ٹی پی جو ہے اس نے اب بھارت کی ایما پر ہی یہ چل رہے ہیں فتنۃ الخوارج والے, اور ان کی فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک تھرمل امیجنگ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے جو کہ سٹرائک کر رہے ہیں یہ پاکستان کی فورسز پر, اور جس میں پاکستان کی افواج کے جوان جو ہیں شہید ہوئے. البتہ اس کے بعد بھارت کے یہ سپانسرڈ فتنے کے جو دہشت گرد ہیں, یہ جو خوارج ہیں, ان کے ساتھ وہی کیا گیا جو قرآن میں بھی حکم ہے خوارج کے ساتھ کرنے کے لیے, اور انہیں چن چن کر ہماری اطلاعات کے مطابق نشانہ بنایا گیا. 30-35 تو موقع پر وہاں پر وزیرستان کے اندر مارے گئے. پھر وہاں پر کرفیو بھی 2 دن کے لیے نافذ ہوا, دن کے اوقات میں دفعہ 144 بھی نافذ ہوئی, اور بڑے پیمانے پر انہیں ہنٹ کیا گیا. لیکن اب انہوں نے یہ جو ویڈیو جاری کی ہے, اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہے بھارت کی ایما پر جو انہیں پرووائڈ ہوتا ہے, بھارت جو انہیں ڈائریکٹلی پرووائڈ کرتا ہے, وہ بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب تو یہ کواد کاپٹرز جو ہیں, ڈرونز جو ہیں, ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس فتنے کا بھی سر کچلا جائے گا, اور انہیں ویسے ہی پھینٹا پڑے گا جیسے ان کے آقا اور ان کا جو مائی باپ ہے بھارت, وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں پاکستان سے جیسے پھینٹا کھاتا ہے. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت شامل حال رہی تو انہیں اسی طریقے سے ہنٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ISI نے بہت بڑا منصوبہ جو ناکام بنایا ہے, اور اس منصوبے کو پہلے ہی انٹرسپٹ کر لیا. آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ, شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.